VVIP موومنٹ جو ہے وہ ایک ریاست کا ایک موقف ہوتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے تحفظ دینا ہے. اور VVIP موومنٹ کیوں ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ کیونکہ ان لوگوں نے وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے نا وہ صرف ایک شہر کے اندر محدود ہیں جو ان کا اپنا شہر ہو. وہ تو عموماً اسلام آباد میں بہت زیادہ ہوتا ہے, لاہور میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کراچی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ٹریفک کا نظام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ اگر رش آور پہ ان کو موو کرنا ہو تو پھر تو بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک چیز پیش آئی جب ایک VVIP موومنٹ اسلام آباد میں ہو رہی تھی, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف جا رہی تھی, اور وہاں پہ جو ایک SSP ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ چارج ان کے پاس تھا اور اس کو وہ مینج کر رہے تھے, لیکن ان سے مینج صحیح طرح ہو نہیں پایا. انہوں نے اس روٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے, یا اس روٹ کا جو انہوں نے بنیادی جو پلان رکھا اس میں ٹریفک کو انہوں نے اکاؤنٹ فور نہیں کیا, اور اس جو ان کا کانکلیو تھا VVIP موومنٹ کا جو کہ کافی لمبا تھا, ان کو آدھا ایک گھنٹہ جو ہے انتظار کرنا پڑا, اور جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں وہ آدھا گھنٹہ ظاہر ہے پھر لیٹ پہنچے. تو اس کی بیسس پہ وہ جو SSP صاحب ہیں ان کو اپنی عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو یہ اگین بڑے سوالات اس پہ ہو رہے ہیں, بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ کچھ ٹھیک طریقہ کار تھا کیونکہ وہ شخص تو اپنا کام کر رہا تھا. بٹ اس میں دوسرا اینگل بھی ہے کہ ایک شخص جو ایک ایسا عہدہ رکھتا ہے جس میں انہوں نے ان کا مٹیکولسلی ڈے منٹ بائی منٹ پلانڈ ہے, اس میں آدھے گھنٹے کا بھی فرق آ جائے تو ان کا سارا اسکیجول جو ہے وہ خراب پھر ہو جاتا ہے. تو اب اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر یہ 18 گریڈ کے افسر تھے, اب ان کی نوکری جو ہے وہ آئندہ ان کو ملے گی, وہ بحال ہوگی, وہ کہاں جائے گی, یہ بھی ایک سوال ہے. اور آخری سوال اس کے اندر ہے کہ یہ VVIP جو موومنٹس ہے اس کا جو بہت لوگ حل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جی کیوں نہ جن لوگوں کو انہوں نے ملنے جانا ہے اگر VVIP ہیں تو وہ لوگ ان کے پاس آ جائیں ملنے کے لیے. تو اس پہ ظاہر ہے پھر یہ کہ آپ نے کسی کی جگہ تعزیت کرنے جانا ہے, آپ نے کسی جگہ پہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں حاضری لگوانی ہے کہ جی وہ شخص بھی وہاں موجود تھے کیونکہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا. تو وہ بھی ایک چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کو جانا پڑتا ہے, وہ ظاہر ہے ان کو دے ہیو ٹو کیپ اپ ود دی پیرنٹس. سو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے اور اس کو ہر شہری جو ہے وہ ایکسپیرینس کر چکا ہے. دیکھیں ایک تو آپ نے سرکاری افسر کو لے کے کبھی نہیں گھبرانا کہ اس کی نوکری کا کیا بنے گا, وہ ہمیشہ بحال ہو جاتا ہے, یہ 78 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرے شہر ہیں نا ان میں یہ مسئلہ کم ہوتا ہے عمومی طور پہ, مطلب اگر آپ لاہور کراچی وغیرہ کی بات کریں تو جو VVIP جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک تو چیف منسٹر ہو سکتا ہے, دوسرا وہاں پہ اگر کوئی پارٹی لیڈر رہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کبھی VVIP لگے گا تو اس شخص کا لگے گا جو اسلام آباد سے یہاں آیا گا, ٹھیک ہے, ورنہ وہ لاہور کا نہیں ہوگا عمومی طور پہ. اچھا اسلام آباد کے اندر مطلب پنڈی اسلام آباد اگر آپ ملا لیں تو پھر وہ مل کے بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں جن کا VVIP ہوتا ہے, ان کو ملتا ہے. اچھا وہ مجھے تو یہ ظاہر ہے گمان ہی ہے, میں کوئی وہاں پہ موجود تو نہیں تھا, کہ جو ان سے ٹریفک پولیس والوں سے غلطی بھی ہوئی وہ شاید اسی بنیاد پر ہوئی ہو کہ اس ایک وقت میں ایک سے زیادہ VVIP روٹ لگے ہوں جس کی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا. سو یہ جو مطلب جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے افراد ہیں جن کو ملتا ہے, لیکن باقیوں کو تو چلو ایز سچ کوئی جا کے ووٹ نہیں مانگنا ہوتا. سیاستدان میں سے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے ہر 2 4 5 سال بعد جا کر عوام سے ووٹ مانگنا ہے. اچھا ان سیاستدانوں کے لیے یہ بڑا جو ہے نا کیچ 22 ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو پتہ ہے کہ جب ان کا روٹ لگتا ہے تو عوام جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں رکھتے, لیکن دوسری طرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیکیورٹی اور سیفٹی ایک پرابلم ہے. مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ بڑا مشہور ایک وہ کسی کالج کے اندر ایک ٹاک ہوئی, اور تب جو گورنر پنجاب تھے سلمان تاثیر صاحب, تو ان سے ایک بچے نے کہا کہ جی یہ ابھی آپ ہمارے کالج آئے ہیں, آپ کا تو روٹ لگا ہوا تھا تو ہم آپ کو کیوں جو ہے ادھر انٹرٹین کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ مجھے پتہ ہے روٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو پھر خبر یہ لگے گی کہ صوبے کا گورنر مارا گیا, اور اس سے پورے پاکستان کا جو امیج ہوگا انٹرنیشنلی وہ یہ ہوگا کہ جس ملک میں سب سے بڑے صوبے کا گورنر سیف نہیں ہے تو وہاں پر لوگ ٹورزم کے لیے یا کاروبار کے لیے کیوں آئیں. اور ایونچولی پھر ہم نے دیکھا بھی کہ سلمان تاثیر صاحب کے جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا. تو بنیادی بات یہی ہے کہ میرے خیال میں اگر سیاستدانوں کو, ظاہر ہے سب کے بہاف پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر سیاستدانوں کو آپشن ملے جو کہ پاور میں ہی کیوں نہیں ہے
کہ آپ روٹ آپ کی مرضی ہے آپ نے لینا یا نہیں لینا, تو وہ شاید ان میں سے کئی ڈراپ کر دیں کہ چلیں ہم نہیں لیتے. وہ ان کی ایک قسم کی الیکشن سلوگن بن جائے گا کہ دیکھیں جی میں نے تو جب مجھے ملتا تھا میں تب بھی نہیں لیتا تھا, لیکن وہ سیکیورٹی سیفٹی کی وجہ سے ایسا کر نہیں پاتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.